بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج جیسے کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں کہ دوسرے پارے کے نصف سے لے کر تیسرے پارے کے نصف تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور تلاوت سنیں گے۔ اس دوسرے پارے میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکام بھی بیان کیے ہیں، جو سورہ بقرہ جو مدنی صورت ہے، اس لیے احکام کی بھی اس میں بڑی تعداد ہمیں ملتی ہے، جس میں روزے کے احکام بیان کیے گئے، حج کے احکام بیان کیے گئے، اور سورہ حج میں بھی حج کے احکام ہیں، لیکن یہاں جو احکام بھی بیان کیے گئے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ وہ عملی احکام ہیں جو اس کا تعلق عمل سے ہے، اور جو سورہ حج میں ہیں ان کا تعلق جو قلبی روحانی وہ تعلق ہے اس کی بنیاد پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے فیملی لاز ہیں، جو خاندانی نظام ہے، اس کے بارے میں کئی اہم احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس میں نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، رضاعت کا معاملہ ہے۔ ایک جو بڑا اہم معاملہ ہے اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے کچھ، اور وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ تو اس کے لیے جیسے کہ میرے پاس تقریباً روزانہ یا ایک دن دو دن کے بعد اس طرح کے احکام یا اس قسم کے مسائل آتے ہیں کہ جس میں طلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا موضوع ہے کہ جس میں ہم صحیح احکام نہیں جانتے تو عموماً غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بیان کر دیا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ دی جاتی ہے۔ 2 دفعہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ رجعی طلاق، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جی کہ رجعی طلاق، اور وہ بھی جو کہ ایک کے بعد دوسری، یکجا نہیں، اور اس کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ وہ شخص جو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ پھر اس طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے گا جس میں وہ اس کے پاس نہیں گیا ہے، اس میں وہ طلاق دے گا، تو یہ وہ طلاق جو ہوگی سنت کے مطابق ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے کرتا ہے تو وہ سب بدعی طلاق کہلاتی ہیں، وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ تو لہذا پھر سنت کا طریقہ یہی ہے، اگر وہ تینوں طلاقیں دینا چاہتا ہے تو اس طرح وہ 3 مہینے میں باری باری کر کے دے گا، اور یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی اور وہ رجوع نہیں کر سکے گا۔ رجوع کرنے کا حق اس کو پہلی اور دوسری کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے کہ وہ رجوع کر لے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ اب آئیے جو ہم کرتے ہیں، ہمارے ہم عموماً معاشرے میں کیا جاتا ہے، بلکہ ہماری کچہریوں میں بھی وہی آپ کو پرنٹ مل جائے گا کہ جس میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہوں گی، یہ ایک دم تینوں فائر کر دو، ختم کرو مسئلے کو۔ تو یہ انتہائی غلط ہے، سب وہ شیطانی کام ہے، اور اس کی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ برا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں آپ کے سامنے اس طرح کا کیس جب آیا اور ایک شخص نے 3 طلاقیں دیں تو آپ سخت ناراض ہو گئے، سخت غصے میں آ گئے، اور یہ فرمایا کہ یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میرے ہوتے ہوئے تم قرآن کریم کا مذاق اڑا رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو، کھیل رہے ہو قرآن سے۔ اتنا سخت ناراض ہوئے تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں اس شخص کی۔ ایک تو اس نے غلط کام کیا اور پھر یہ آپ کو ناراض کیا اس شخص نے۔ تو اس سے دیکھ لیجئے کتنا یہ حساس معاملہ ہے جس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر وہ 3 طلاقیں اس طرح دے دی جاتی ہیں کہ جس سے کوئی فائر کر دیا ہے یا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط اور انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ جس میں اس طرح کیا جاتا ہے۔ پھر مسئلہ آ جاتا ہے، پھر روتے ہیں بیٹھ کے کہ اب کیا کر دیا، خاص طور پہ بچے ہیں، جب بچے موجود ہیں اب کیا کریں گے، بچے کون جائے، کہاں جائیں گے؟ بیوی کہتے سنبھالو اپنے بچوں کو، میں تو جا رہی ہوں اپنے گھر۔ اب شوہر کہاں سنبھالے گا، دوسری بیوی آئے گی، اس کی دوسری شادی کرے گا، سوتیلی ماں آئے گی، وہ کیا کرے گی بچوں کے ساتھ؟ تو بچے تو گئے، پھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، صرف ایک شخص کی غلطی سے، اس کی حماقت سے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آج صبح سے 2 اس طرح کے کیس میرے پاس آ چکے ہیں، یہی اسی مسائل میں کہ ذرا سی بات پہ اب اس نے کہہ دیا شوہر نے کہ جا تو فارغ ہے، تو فارغ، وہ کیا جانے کو کہا، اس نے کہا نہیں پہلے مجھے فارغ کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے جا، تو فارغ ہے، تو فارغ ہے، تو فارغ ہے، بس۔ اب بیٹھ کے رو رہے ہیں بعد میں، اب کیا کریں؟
کسی مولوی کے پاس گئے، اس نے کہہ دیا کہ بس یہ تو طلاق ہو گئی، اب تجدید نکاح ہوگی. یہ بھی کتنی غلط بات ہے کہ ایک چیز جو اس میں ایک صراحت ہوتی ہے، طلاق صریح یا الفاظ صریح کہا جاتا ہے، وہ جو طلاق کے لفظ سے ہو وہ صریح الفاظ ہیں، اور ایک الفاظ ہیں وہ جو کنایا کہلاتے ہیں، کنایتن، کہ چل تو اپنی گھر چلی جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اب یہاں اس گھر میں نہیں رہے گی، اس قسم کی باتیں کرنا. تو یہ جو ہے وہ فوری طلاق نہیں ہوتی، اس سے یہ ایک طرح سے کنایا ہے، اور اس کا مطلب یہ اگر اس کی نیت ہے طلاق کی تو اس کو طلاق کنسیڈر کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ غصے میں طلاق دی تھی، تو بھائی غصے میں دی جاتی ہے، کوئی پیار محبت میں تو کوئی طلاق دیتا، یہ محبت بھی ہے بیوی سے اور طلاق بھی دے رہا ہے، ایسے کوئی بیوقوف تو نہیں ہوگا. تو غصہ ہی آئے گا نا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، تب طلاق ہوگی. اب اس میں غصے کا معیار کیا ہے، کون سا غصہ ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے لا طلاق فی اغلاق، اس طرح کی جب آدمی بالکل ہی بند ہو جائے، بالکل اس کی عقل بالکل ہی ختم ہو جائے، اس میں طلاق نہیں ہے. یہ ہمیں رسول اللہ نے بتا دیا. تو اب یہ ہے کہ اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ وہ طلاق، اس کو کوئی ہوش ہی نہ رہے. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اسے پوچھیں گے تم نے کیا کہا تھا، وہ بتائے گا آپ کو. تو یہ غصہ وہ نہیں ہے، اس میں طلاق نہ واقع ہوتی ہو. اور اس میں وہ ایک وہ ہے کہ جو کہ آیا غصہ پھر ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، تو وہ اس میں بھی نہیں ہوگی. تو وہی ہے جو اب ڈاکٹر سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ غصہ آیا ہے کہ جس میں وہ بالکل ہی ایک پاگل کی طرح ہو گیا ہے. جیسے کہ پاگل کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا. اس کے پاگل پن کے دورے کے بعد پوچھیں آپ اس سے کہ تم نے کیا کہا تھا، کہ مجھے تو نہیں پتا. یہ ہے وہ جو غصہ ہے کہ اس میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے کہ اس کو پھر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ یہ نکاح جو کیا گیا ہے کس نے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کیا ہے، اور یہ آیات پڑھ کے کیا ہے. تو لہذا اس کی توہین کرنا ہے کہ آپ نے اس رشتے کو بالکل اس طرح توڑ دیا جیسے کوئی بچہ کھلونا توڑ دیتا ہے. تو انتہائی خطرناک بات ہے کہ جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور قرآن کی جو احکام ہے اس کا بھی ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ ربط کیا ہے کہ اللہ کا خوف تمہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تم یہی کرو گے، اپنا گھر بھی برباد کرو گے، اپنے بچوں کو بھی برباد کرو گے، خود بھی برباد ہوگے. کتنی بڑی وہ تو ایک صرف حل رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے کہ جہاں پہ مسائل حل نہ ہوتے ہوں. اور جیسے کہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 سٹیپ بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی مسائل ہیں پہلے ان کو حل کرو، اس کو نصیحت کرو، اس کو بیڈ روم الگ کر دو، اس کو تھوڑی بہت سختی سے پیش آؤ. اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہا کہ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ ایک شخص اس کے گھر سے، ایک اپنے گھر سے، دونوں بیٹھ کے بات کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مسئلے کو حل کر دے گا. یہ کوئی ایسے مسئلے تو نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتے. تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں، لین دین ہو گئی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، بس جی اس کے اوپر غصہ آ گیا. تو ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے مسئلے. اگر نہ حل ہو، بالکل ہی سارے دروازے بند ہو جائیں، تو پھر یہ موقع آتا ہے کہ طلاق دی جائے. تو اسی لیے پھر اس کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. تو اسلام کا پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اس نے صرف عبادت پہ ہی نہیں، ہمارے ساری زندگی کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب پر اس نے ہمیں رہنمائی دی ہے. جیسے کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں بھی اللہ کی رہنمائی ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ایک کہا گیا ہے کہ اس کو قیامت کے دن کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا گیا ہے. یہی جو خاندانی نظام ہے، وہ یہی بتانے کے لیے کہ اگر تم نے ظلم کیا اپنی بیوی پر، زیادتی کی، غلط طریقے سے اس کو گھر سے نکالا ہے، طلاق دی ہے، جو کچھ کیا ہے تم اس کو بھگتو گے اللہ کے ہاں. تو قیامت پہ تمہارا ایمان ہے تو تمہیں وہاں بھگتنا پڑے گا. اور اسی طرح عورت کے اوپر بھی اگر وہ بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہے یا کوئی ایسی عذر نہیں ہے اور پھر طلاق مانگنے لگتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں پکڑی جائے گی. اس طرح جو طلاق دیتے ہیں وہ انتہائی ظالم لوگ ہیں،
جو کہ ذرا سی بات پہ، ذرا سی چیز پہ پورے گھر کو ایک دم چکنا چور کر دیتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی پکڑے جائیں گے، یہاں پہ بھی ان کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد پھر جالوت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو حالانکہ یہ تھوڑی سی گروپ تھا، تھوڑے سے لوگ تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اس نے اللہ کے حکم سے یہ چھوٹا سا ایک گروپ، چھوٹی سی ایک لشکر، فوج، کتنے بڑے کو اس نے زیر کر لیا۔ یہ کس طرح ہوا؟ صبر کے ساتھ، اللہ پر ایمان تھا، یقین تھا، صبر تھا، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ اور اسی طرح پھر اسی پارے کے بالکل آخر میں ایک قانون بیان کر دیا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے تاکہ یہ لوگوں میں سے جو غلط ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو طاقت یا ایماندار ہیں وہ اوپر آ جائیں۔ اگر یہ نہ ہو لفسدت السماوات والارض، آسمان اور زمین سب برباد ہو جاتے۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہیں آیات، وہ ہیں آیت الکرسی آتی ہے، اور آیت الکرسی میں سب سے اہم بات جو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شفاعت کا مسئلہ، کہ ہم شفاعت سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں شفاعت مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو جس کو چاہے مل جائے، جس طرح چاہے لے لے اور جو چاہے دنیا میں کرتا رہے، شفاعت تو ہو ہی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہیں پہ جو آیت آئی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ اس کا معلوم یہ ہوا اور مطلب یہ ہوا کہ پہلی شرط شفاعت کی کیا ہے؟ اجازت، اللہ کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو پھر شفاعت کر سکیں گے، جو بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، مومن کریں، صالحین کریں، بچے کریں، بڑے، جو بھی کرے گا وہ اللہ کے اذن کے بعد، اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ رضامندی، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ رضامندی، جس کی رضامندی NOC کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا کہ ہاں میں اس سے راضی ہوں، کر دو اس کی، تو رضامندی ضروری ہے۔ تو یہ رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے دونوں کے لیے، جو شفاعت کر رہا ہے اس سے بھی اور جو جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی، تینوں۔ تو تین شرطیں ہو گئیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ پہلی شرط کہ اجازت، نمبر 2 جو شافع ہے شفاعت کرنے والا اس سے رضامندی، اور تیسری یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے رضامندی۔ تو یہ تین باتیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی، جیسے ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 واقعات بیان کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ، اور اس شخص کا جو اس بستی سے گزرا تھا اور وہاں پر دیکھا تھا اس نے کہ کس طرح وہ بستی جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے پوچھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس کو، سب مر کھپ گئے، سارا بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ اماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے اسے کہا سو جاؤ، تو مر گئے 100 سال کے لیے، مار دیا اللہ نے۔ پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور کیا آپ دیکھو ذرا، اپنے گدھے کو دیکھو، بالکل ہی وہ ہڈیوں کا پنجر ہے، اور وہ اب اس کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو زندہ کر دیا۔ اور کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، کچھ نہیں ہوا اس کو، ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت بیان کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے، تم کہہ ہی نہیں سکتے ہو کہ کیسے کرے گا۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جو اللہ چاہے گا ضرور ہوگا، جو اللہ نہیں چاہتا وہ پھر اس کو وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح نمرود نے بھی جو کہا تھا کہ میں یہ کر ڈالوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن نہیں کر سکا۔ تیسرے قصے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کہا کہ ایمان نہیں ہے۔ ہاں ایمان تو ہے، لیکن بس دلی اطمینان چاہیے، قلب۔ تو فرمایا کہ پھر 4 پرندے لو، ان کو کاٹ کے مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو آواز دو، یاتینک سعیا، بھاگے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس، دیکھ لو۔ یہ ہے میری قدرت کہ میں نے ان کو فوراً، ابھی تو تم نے رکھے ہی تھے ٹکڑے کر کے، ابھی آواز دی تم نے، بھاگتے ہوئے آئے تمہارے پاس، تو میں کیا کہ نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے میری طاقت، میرا فیصلہ، جو میں چاہوں گا میں کر سکتا ہوں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں خاص طور پہ جو چیز بیان کر دی گئی وہ پھر سود کے حوالے سے جو باتیں تھیں اس کے بارے میں بتا دی کہ سود جو ایک شیطانی بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے تمہیں تباہ کرنے کا، تمہارے لیے تباہی پھیر دیتا ہے۔ تو ہم کیوں اسی طرح جو معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے، افلاس کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ سود کی وجہ سے۔ یہ سود جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ IMF کہہ رہے ہیں اور بڑھاؤ، تو تباہی بھی اور آئے گی۔ پھر کتنے ہی ملک پوری طرح جو ہے بینکرپٹ ہو چکے ہیں، کیوں؟ صرف سود کی وجہ سے۔ مصر کی حالت دیکھ لیجیے، لبنان جو ہے جہاں پہ اب ان کا لیرہ جو ہے وہ لیرہ ہو چکا ہے، اسی لیے جہاں پہ یہ سود آتا ہے بالکل تباہ کر دیتا ہے اس ملک کو۔ وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے تو اسی لیے اللہ نے جو کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ہم تو تیار ہیں، جنگ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس کو محسوس کر رہے ہیں، خود جب بھی بازار جائیں آپ خود دیکھتے ہیں مہنگائی کتنی ہو چکی ہے۔ تو اس کو بیان کر دیا گیا ہے، تو دین کے ذریعے سے بھی احکام دیے گئے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جس کے بارے میں شروع سے کہہ دیا گیا کہ یہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم جو فرقان ہے، بتاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں آیات ہیں، کچھ محکم آیات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو محکم آیات میں وہ چیزیں بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اور جو متشابہات ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندے راسخون فی العلم وہ تو جانتے ہیں، تو ہر شخص کو اس میں نہیں گھسنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہی لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں اس کی طرف کہ اس کے اوپر بحث کریں، الف لام میم کا مطلب کیا ہے، الف لام را کا کیا مطلب ہے۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں پوچھا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اب بیٹھ کے تحقیق کرتے رہیں؟ تو یہ سب متشابہات ہیں، ایسی چیزیں جس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہماری نجات کا، اسی لیے ہمیں نہیں بتایا۔ ہم نے پڑھنا ہے، اس کو تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی تحقیق کرنے بیٹھ جائیں وہ ہمارے لیے مشکل ہے، وہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اسی لیے پھر ہمیں اس سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ باقی انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔